السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انیل مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پشاورنگ فیس بک پیج اور پشاورنگ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا جو وی لاگ ہونے والا ہے وہ یہ 2 دن کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، پشاور کے حوالے سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں میں سے پشاور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ تمام سیاسی بیٹھکیں موجود ہیں، اور تمام ہی جتنے بھی سیاسی ہو گئے، سماجی ہو گئے، یا سوشل ویلفیئر کے جتنے بھی آفس ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت جو 2 دن کی ناظرین صورتحال ہے، جو گزرو ایک کل کی صورتحال ہے، جو آج کی صورتحال ہے، میں تمام ناظرین اس وی لاگ کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ پشاور میں چل کیا رہا ہے، سیاسی لحاظ سے کیا چل رہا ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا کے جو کم سے کم میکسیمم ہم کہہ سکتے ہیں کہ 24 یا 2300 کے لوگ، 2000 سے زیادہ لوگ ہیں، 2300-2400 لوگ اس وقت موجود ہیں سوری پل کے نیچے، اور سکول نمبر 1 میں وہ موجود ہیں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ اس وقت سوری پل کے نیچے احتجاج کے لیے آئے ہوئے ہیں ناظرین، یہ تمام لوگ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق صرف ایک جسے کہتے ہیں سرکاری ادارے سے نہیں ہے، بلکہ مختلف سرکاری اداروں سے ان کا تعلق ہے۔ کوئی ہیلتھ سے تعلق رکھتی ہیں خواتین، کوئی پینشن کے ایشوز کو لے کر آئے ہوئے ہیں، کسی کی جاب کو نکال دیا گیا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، اور تمام چیزیں یہ اس میں ناظرین شامل ہیں۔ آج جب میں سوری پل کے نیچے گیا فیلڈ میں، کوشش یہ تھی کہ کل کے وی لاگ میں آپ کو بتا دیتے، لیکن کل اور آج کی دونوں کی صورتحال ناظرین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جو کہ انصاف کے نام پر ایک پارٹی جو کہ بانی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے عمران خان، اس نے اس کو وجود میں لے کر آئے، اور وجود میں لانے سے پہلے اس نے یہی کہا کہ جتنے بھی حکمران ہیں اس وقت کے، وہ تمام لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تمہارا ملک کھا جائیں گے، تمہیں بیچ دیں گے، تمہیں بیچ انہوں نے دیا ہے، اور کہیں کا بھی اس ملک کو انہوں نے ناظرین نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایک سٹارٹ اپ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اور اس بنیاد پہ انہوں نے عمران خان نے سیاست کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے عمران خان ایک کرکٹر تھا، اور اس نے ایک ورلڈ کپ بھی پاکستان کے نام کروایا، جتوایا، اور ایک وہ پاپولر، پہلے سے بھی وہ بہت زیادہ پاپولر تھا، لیکن جب وہ سیاست میں آیا تو مزید وہ اس کے ان بیانات نے، اس کے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس کی ٹرم کنڈیشنز تھی، جو اس کے قانون تھے، اس کی وجہ سے مزید وہ پاپولر ہو گیا، اور اس وقت وہ پورے ورلڈ میں ایک پاپولر سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ڈی گریڈ کر دے گا یا اسے کوئی بنیادی طور پر ختم کر دے گا، تو یہ سب کی سوچ ہے، اور ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف پر جب بھی ظلم ہوا ہے تو ہم نے اس ظلم کی داستان وی لاگز کے ذریعے، اور جو آن گراؤنڈ جو چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کو سوشل میڈیا، اپنے پلیٹ فارم پشاور رنگ کے تھرو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ لیکن جب بھی عوام پر یا قوم کے اوپر یا غریب کے اوپر جب بھی ظلم کیا جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا کوئی سرکاری ادارہ ہو، چاہے کوئی نامعلوم شخص ہو، ہم نے ہمیشہ اپنے وی لاگز میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور آج بھی ہم اسی وی لاگ میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے ناظرین رکھیں گے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پچھلے 10 سال سے 11واں سال یہ ناظرین شروع ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اقتدار میں ہے، اور یہاں تک کہ اس احتجاج میں ناظرین جو میں حیران ہو چکا وہ یہ تھا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بھی مزید بڑھ سکتی ہیں خیبر پختونخوا میں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو عمران خان ہے وہ خود جیل میں ہے، اور یہاں تک میں نے عوام کے منہ سے سنا ہے کہ یہ کافر حکومت ہے، یہ جبر کرنے والی حکومت ہے، یہ ظالم حکومت ہے، اور ان کا پچھلے 10 سال سے کوئی بھی خیبر پختونخوا میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے بہتری ہو سکے۔ اور پنجاب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جا کے پنجاب میں دیکھیں، اور پھر انہوں نے بات کی جو پینشن ملازم ہیں، انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اللہ ان سے ہمیں مولا، وہ ربی الہی، وہ پالنے والا اللہ پاک اس ظالم حکومت سے ہمیں رہائی دے۔
اور یہ تمام چیزیں جب میں سن رہا تھا اور جب میں انہیں خود ریکارڈ کر رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہاں تک سننے کو آیا ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں انہوں کے لیے اپنے فنڈز بڑھا دیے گئے ہیں، اور عوام جو کہ ایک غریب، جو کہ ایک 60 سالہ انسان جو اپنی جوانی حکومت پاکستان ریاست کے آگے جھک کر اور سر پھینک کر اپنی نوکری کو وہ چلاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ نہ وہ بزنس کر سکتا ہے، نہ وہ کسی اور ایکٹیویٹیز میں اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتا یا اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتا، تو وہ ایک ملازم اپنی ساری زندگی، اپنی جوانی اور وہ ریاست کو دے دیتا ہے، اور ریاست نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کر دیا ہے کہ پہلے ہی 2 پینشن میں سے 2 جو ان کے الاؤنسز تھے وہ بھی کاٹ لیے، اور اب پینشن بند کی جا رہی ہے۔ آیا میں نے یہ بھی ناظرین، یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، اس سے غریب انسان مر جائے گا، مزدور مر جائے گا، یہاں تک سنا ہے کہ اپنی ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، اپنی ان کی پراڈو ویگو گاڑیاں ختم نہیں ہوتی، آئے دن یہ دورے پر ہوتے ہیں، آئے دن یہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو حکمران ہیں اور خیبر پختونخوا کا جو بیڑا غرق انہوں نے ناظرین کر دیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں، تمام صورتحال ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو اس وقت احتجاج میں جو لوگ شامل ہیں وہ ناظرین مختلف ایج کے لوگ شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں جو خواتین کے ساتھ آئے ہیں، اس کے بعد اس میں بزرگ بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، اور تمام جو کہتے ہیں ایج کے لوگ اس میں شامل تھے احتجاج میں۔ احتجاج تھا اور پولیس بہت زیادہ تھی، اس طرح لگ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی تمام پولیس وہاں پہ موجود ہے، کارڈین کیا ہوا تھا، ریڈ زون کی طرف آنے کے لیے اجازت نہیں تھی۔ آج اس احتجاج کو دوسرا روز جاری ہو چکا ہے ناظرین۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کیا انہیں ان کے حقوق دے گی، جو ہمیشہ خود انصاف کی اپیلیں کرتی رہتی ہیں، جو یہ کہتی ہے کہ ہم پر جبر اور ظلم کیا جا رہا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف جبر اور ظلم کی داستان کو ختم کرے گی، جو اس وقت یہ عوام پر، جو اس وقت سرکاری ملازمین پر، جو پینشن والے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، ان پر کیے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ خواتین بھی شامل تھی جو کہ جن کا تعلق ہیلتھ سے تھا، اور جب ان سے میں نے بات کی، ان کا انٹرویو ہم نے کیا، ان کا موقف ہم نے سنا، تو میں حیران کن رہ چکا کہ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ ہو چکے ہیں کہ ہماری سیلریز بند کی گئی ہے، اور 6 مہینوں سے جس انسان کی سیلری ناظرین بند کی جائے اس کا گھر کیسے چلے گا، وہ بجلی کا بل کہاں پر دے گا، وہ گیس کا بل کہاں سے دے گا، وہ بچوں کی پڑھائی کی ایجوکیشن کہاں سے پوری کرے گا۔ لیکن ان حکمران، ان ایم این اے ایم پی ایس کی اپنی عیاشیاں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک ایسا شخص جو مجھے ملا، جس سے جب میں نے انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ 45,000 میری تنخواہ ہے، 45,000 میں صرف بجلی کا بل اور گیس کا بل اور گھر کا کرایہ ہی جاتا ہے، تو میں تو یہاں پر آج خودکشی کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ مجھے ان حکمرانوں سے میری جان چھڑا دے، کیونکہ یہ 2022 سے احتجاج ناظرین جاری تھے، اور 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مانی چیئرمین تھے عمران خان، وہ بھی موجود تھا۔ عمران خان، یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، کیا عمران خان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ آج کی جتنی بھی کوریج ہم کریں گے ہمارے پیج پر ضرور اپلوڈ ہوگی، اور آنے والے دنوں میں کیا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے ہم آپ کو ناظرین آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، آپ کا اپنا میزبان انیل مسیح۔